آج کا ہمارا عنوان ہے ریاست مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا اور اولین خطاب۔ اس عنوان پر عظیم سکالر محترم الشیخ ابو بکر صدیق حنیف حافظہ اللہ تعالی درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی جو بھی قرآن و سنت کے جو موتی ہیں، جو بکھیرتے ہیں علماء کرام، اللہ تعالی ہمیں ان سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، آپ تمام احباب کا اور آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ کا اور بالخصوص ہمارے محترم قاری امین صاحب کا اور دیگر بھائیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہر سال آپ منور چہروں سے ملاقات کرنے کا اہتمام کر دیتے ہیں اور کچھ کہنے اور کچھ سننے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر ان مجلسوں کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، ہم سب کے گھروں میں، زندگیوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے مال میں عافیت اور برکت پیدا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ اس سے صرف نظر فرما دے۔ سردی میں رات کے اس پہر آپ اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے اور اپنے ملأ اعلیٰ کے درمیان تذکرہ فرماتا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں کہ میں اور آپ اپنی تمام تر کوتاہیوں اور خطاؤں کے باوجود رب کے حضور جو مجلس ہے اس کے اندر ذکر کیے جائیں، اور یہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ ہم خالص اللہ کے نام اور اللہ کے دین کے وجہ سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی آسانی کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی جمع فرماتے۔ عنوان آپ سن چکے ہیں، گزارش ہے یہ تھوڑی ایکو جو ہے نا وہ بند کر دیں تاکہ میں آسانی سے گفتگو کر سکوں۔ عنوان آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ سے جو اولین خطاب فرمایا، آج اس ضمن میں آپ سے کچھ باتیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر ہے، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے جو تعداد میں اور کہنے میں تو بڑے مختصر ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے بڑے وسیع۔ دوسری بات، میں اور آپ
ریاست مدینہ کا آج کل بڑا نام سنتے ہیں اور بار بار اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، اس کے باسیوں سے آپ نے سب سے پہلے جو گفتگو کی، یقیناً وہ بڑی قیمتی گفتگو ہوگی۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی میری یہ گفتگو آپ کسی درس کے طور پر، کسی واعظ کے طور پر، کسی خطبے کے طور پر نہ سنیں، بلکہ صرف اس نظریے اور سوچ سے توجہ کے ساتھ سنیں کہ اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے مطابق اپنے اس ملک کو ڈھال لیں، تو اس ملک کے باسی ریاست مدینہ کے باسیوں جیسا کردار ادا کرنا شروع کریں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو آپ نے سب سے پہلے بیان کیا، اس کو بنیاد اور اساس سمجھتے ہوئے اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ ہم اپنے اس وطن عزیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کے قالب میں ڈھال سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں براہ راست آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کچھ پہلے جو حالات چل رہے ہیں ایک نظر ان پر دوڑا لیں۔ 13 سال ہو چکے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں اللہ کی توحید کا پرچم اٹھائے اور تمام معبودان باطلہ کے بتوں کا اور پرچموں کا انکار کرتے، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن۔ اس نتیجے میں کہ ظلم اور ستم دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ اور آپ کے صحابہ مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، جن میں مار پیٹ، جلا وطنی اور بائیکاٹ جیسے ظلم شامل ہیں۔ جہاں شیب ابی طالب میں 3.5 سال آپ اور آپ کا خانوادہ محصور ہوتا، پتے بھی چبانے پڑتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ آپ صحابہ کو حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کرنے کا حکم دیتے، اور پھر بالآخر اللہ کی طرف سے اجازت ملنے پر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیتے۔ مدینہ سے کچھ لوگ آپ کی دعوت کا سن کر حج کے موسم میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور پہلے سال معدود چند صحابہ کرام اسلام قبول کر کے واپس مدینہ جاتے ہیں۔ اگلے سال وہ اپنے ساتھ کچھ مزید لوگوں کو لے کر آتے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں اور کثرت مردوں کی۔ بیعت عقبہ ہوتی ہے، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ پر یہ واضح کرتے کہ اس بیعت کا معنی کیا ہے، اور آپ جو مدینہ کے اندر مجھے بار بار آنے کا کہتے ہیں، اس دعوے اور اس تقاضے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارے عرب کے تیروں کا رخ آپ کی جانب ہو جائے گا۔ اس کے باوجود وہ صحابہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ مکہ سے صحابہ کرام کی کثرت مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتی ہے، اور بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے
آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور آپ اپنے معزز اور مکرم ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے۔ یہ سارے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ آپ علماء کرام سے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے۔ ابھی ہمارا چونکہ موضوع بھی نہیں، وقت بھی نہیں کہ ہم ہر ایک واقعے کی تفصیل میں جائیں، لیکن ایک پس منظر ہے جو صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ مکہ کے آپ کے قریبی رشتہ دار اور تمام کے تمام اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ آپ کے مخالف مدینہ میں ایک محدود سی آبادی اوس اور خزرج کی ایمان لانے والی، جن کی مزید رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رکھا، اور مدینہ کے اندر اب مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کی منتظر۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ ہم جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ واہ واہ کا اور پھولوں کی پتیاں نشاور ہونے کا رستہ نہیں ہے، بلکہ تکلیفوں کا اور مشکلات کا رستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکلات مکۃ المکرمہ میں برداشت کر رہے ہیں، اور جس کی شدت کی وجہ سے آپ اس جگہ کو چھوڑ کر اب کہیں اور جانے والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے ہم آپ کو ان تمام تر مشکلات کے ساتھ قبول کرنے والے۔ اس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر شروع کرتے۔ ادھر مدینہ کے اندر یہ بات اور خبر پہنچ جاتی ہے کہ کسی بھی دن سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہر کوئی منتظر ہے۔ لوگ صبح سے مدینہ کے اطراف میں نکل کر مکہ کی جانب سے آنے والے رستے کی طرف آنکھیں لگائے انتظار میں ہیں۔ پورا دن بھی جاتا ہے انتظار کرتے کرتے، لیکن آپ کی آمد نہیں ہوتی۔ اگلے دن پھر سے یہی روٹین ہے، اسی شوق میں کہ آپ کسی بھی وقت تشریف لائیں گے تو ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اور بالآخر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مدینہ کی تاریخ کا سب سے حسین دن مدینہ میں آتا کہ جس دن امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے مبارک قدم رکھتے ہیں۔ مدینہ کے بچے، بوڑھے، خواتین اور مرد اطراف میں ٹیلوں پر کھڑے ہو کر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ آپ کی اونٹنی کو پکڑ کر اپنے گھر لے جائے اور آپ کا میزبان بنے، اور وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے گائیڈ کر دی گئی ہے، جہاں اللہ نے چاہا یہ جا کر بیٹھے گی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جہاں سواری بیٹھتی ہے آ کر قیام پذیر ہوتے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات اور انجیل کے حافظ تھے، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ جانتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو میں ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچا، صرف یہ بھانپنے اور پرکھنے کے لیے کہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے اور وہ بھی آخری نبی ہونے کا دعوے دار ہے، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا ہے،
اور آسمانی کتابیں بتاتی ہیں جس کو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمانی ہیں اور جس کے دین کو ساری دنیا پر غلبہ حاصل ہونا ہے، وہ شخصیت مدینہ پہنچ کر ہم سے پہلی بات کیا کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ اب ہم سے کوئی خطاب فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطاب فرمایا۔ اس سارے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے یہ تصور کیجئے کہ یہ کتنا اہم ترین موقع ہے کہ مدینہ کے اکثریت آبادی سے آپ کا پہلا انٹریکشن ہے، پہلی ملاقات ہے، سب سے پہلا پیغام جو وہ آپ کی زبان مبارک سے براہ راست سننے والے ہیں۔ یہ کوئی عام موقع نہیں ہے۔ آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کا سربراہ کے طور پر بہت سارے احکامات مزید دینے ہیں۔ اس موقع پر بڑی ہی قیمتی اور اصولی قسم کی گفتگو ہونی چاہیے جو آگے چل کے اس مدینہ کی ریاست کے بنیادی دستور کا حصہ بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطاب فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہی اتنے مختصر الفاظ میں اتنا جامع خطاب فرما سکتی۔ آپ نے فرمایا، ایھا الناس، لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کے اس پہر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، یہ چار کام تم کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس کی گارنٹی میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار کام بتائے۔ ہم نے یہ حدیث مبارکہ بڑی دفعہ سن رکھی، لیکن کیا یہ اتنی سادی سی بات ہے کہ بس سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا خیال کرو، رات کو تہجد پڑھو اور جنت میں پہنچ جاؤ؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ اولین خطاب ہے، یہ چارٹر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس کے اوپر ہم آگے چلیں گے۔ یہ بات اتنی سادی سی نہیں ہے، بلکہ اپنے معانی اور مطالب میں بڑی گہری ہے۔ تو میرے بھائی، اس خطاب میں آپ نے جو چار باتیں بیان کی، اس کے آخر میں جو پانچویں بات بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کو یہ بات سمجھا دی ہے، دنیا میں جینے کا مقصد، دعوت کا مقصد، زندگی گزارنے کا مقصد، ہجرت کرنے کا مقصد، اسلامی ریاست بنانے کا مقصد، اس کے اندر بسنے کا مقصد، اس کے اصول اور ضوابط بنانے کا مقصد، ہر ایک کا منتہا یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو بھی سمجھنی ہوگی، ہمارا مقصد اور ہماری منزل وہ جنت کا حصول ہے، وہ دنیا کی کسی ریاست، کسی زمین کے ٹکڑے، کسی بادشاہت، کسی خلافت یا کسی اور چیز کی ذاتی طلب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جنت کے حصول کی معاونت کر سکتی ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے ذریعہ اور سبب ہو سکتی ہیں۔ ایک مومن کی منزل دنیا نہیں ہو سکتی، اس کی منزل جنت جیسی چیز۔ چھوٹا نہیں سوچنا، محدود نہیں سوچنا کہ دنیا ساری بھی حاصل ہو جائے پھر بھی تھوڑی۔
زندگی 1000 سال بھی ہو جائے پھر بھی ختم ہونے والی۔ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا اور صحیح حدیث کے مطابق مکہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی، فرشتے نے جا کر اللہ رب العزت کو رپورٹ دی، اللہ جس بندے کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ آنا نہیں چاہتا، کہا جا کر اختیار دے دے، گائے کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بال نیچے آ گئے اتنے سال زندگی اور آ کر پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا؟ کہا پھر زندگی کا خاتمہ، جانا تو ہے ہی ہے۔ کہنے لگے جب بعد میں بھی جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے، تو جانا ہی ہے، 1000 مل جائے 10,000 مل جائے، دنیا محدود ہے اور اس زندگی کا دورانیہ بھی محدود ہی ہے۔ وہ طویل ہم بنا لیں یا سوچ لیں یا اس کو ہی محور بنا لیں، مرکز بنا لیں، یہ ہماری بنیادی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے تو پہلے دن یہ وضاحت کر دی تھی، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر چکے ہو، جنت سے کم پر راضی مت ہونا، سودا کرنا ہے تو جنت کا کرنا، اگر کوئی قیمت وصول کرنی ہے تو جنت کی صورت میں ہو، باقی دنیا ساری مل جائے یہ بے وقت ہے۔ اسی لیے آپ نے بار بار صحابہ کو کہا تھا، کہا جنت کے اندر تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے سمجھایا تھا کہ یہ مردار بکری کا بچہ جس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جو زندہ بھی ہوتا تو عیب والا تھا، یہ 1 درہم میں کوئی خریدتا ہے؟ صحابہ نے کہا اس کو کون خریدتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی، وقت ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا بوند بھی نہ تھا فرماتا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی بات جو اس خطاب میں اللہ کے رسول نے بالکل واضح کر دی، مقصد کا تعین، منزل کا تعین کر دیا کہ بھائی جانا ہے، جس منزل پر جا کر ٹھہرنا ہے، جو کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہے جو کامیاب ہوا۔ تو تدخل الجنت بسلام، زندگی پوری کے اندر ہر کام کرنے کے لیے مدینہ کی ریاست کا پہلا چارٹر جو مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے، ہم آج اس ملک میں اس کا تعین کر لیں کہ ہم نے اپنا ہر عمل اس تناظر میں کرنا ہے کہ اللہ سے جنت کا سودا کرنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے کہا ہے اللہ سودا کرتا ہے، اللہ مومنین سے خریدتا ہے، کس کے عوض؟ ان کے مال اور جان کے عوض دیتا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ جنت بیچ رہا ہے، سودا کرتا ہے، خریدار ہے۔ جان اور مال اللہ کے ضامن بنا دو، اللہ کے عوض کر دو، اللہ کو سونپ دو، اللہ نے جنت منزل رکھی۔ اب اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 باتیں کرو۔ منزل کا تعین ہو گیا، وہاں جانا ہے، کرنے کے بہت سارے کام ہیں، لیکن آپ نے اولین 4 باتیں گنوائی۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو۔ آپ نے علماء کرام سے اس معاملے میں بہت سی احادیث سن رکھی، میں ان سب کو یہاں نہیں بیان کر رہا۔ جب آپ زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ یہ ایک اعلان ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے جو آپ نے ادا کر دیا اور گن لیا کہ مجھے 10 نیکیاں مل گئیں، ورحمت اللہ کہہ دیا 20 ہو گئیں، وبرکاتہ کہہ دیا 30 ہو گئیں۔ یہ بات صحیح ہے، 30 ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اعلان ہے میرے اور آپ کی جانب سے۔ ایک کہنے والا السلام علیکم کہتا ہے، دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا معنی یہ ہے میں اس بات کا اعلان کر رہا، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت اور آبرو
یہ سب سلامتی سے رہے، میری جانب سے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہے، میری طرف سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ السلام علیکم، اس معنی کے ساتھ جو بندہ سمجھ کر دوسرے کو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، ان کے گناہ پہلے اللہ سارے جھاڑ دیتا۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کی تو میں ایسی کی تیسی کروں گا، اس نے فلاں وقت پہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، اس کو میں دیکھ لوں گا، اور اس کے فلاں فلاں معاملات مجھے معلوم ہے، جتنا کہ یہ پانی میں ہے یہ مجھے سب پتا ہے، اس کی فلاں ایپ جو مجھے پتا لگ گیا ہے، میں بھی ذرا دیکھو تو صحیح سوشل میڈیا پہ چڑھاتا کیسے ہوں، اس کو شیئر کیسے کرتا ہوں، اس کی عزت کو کیسے پامال کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کے متعلق باتیں کیسے پھیلائی جائیں گی، اس کے مال میں اپنا کیسے ڈاکہ لگاؤں گا، کیسے نقب لگاؤں گا، کیسے بے وقوف بناؤں گا، اور یہ مجھے کہیں تنہا مل جائے، میرے ساتھ تو ایسا ایسا کیا ہے، میں اس کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ ساری باتیں دل کے اندر رکھ کر السلام علیکم کہنے والا اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا کہ یہ جنتی ہے، ایک اور مرتبہ ایک اور مجلس میں ان کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، آپ نے فرمایا یہ کسی نے جنتی کو دیکھنا، اس کو دیکھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دل میں ایک تجسس پیدا ہو کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ بندہ کیسا، کون سا ایسا کام کرتا ہے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ جا کر کہا چچا جی میں آپ کے گھر مہمان آیا ہوں، کہا آ جاؤ، ہم ہوتے تو پوچھتے کیوں بھائی اسی محلے میں تو رہتے ہو، اپنے گھر والوں نے نکال دیا ہے، میرے پاس رہنے کا کیا مقصد، کہا آ جاؤ، 3 دن رہے اس کے ساتھ، تیسرے دن کہا بات یہ ہے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 3 مرتبہ یہ بات سن چکا ہوں، آپ کے اعمال کو دیکھنے آیا تھا کہ کیا خاص کام کرتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب میں بھی کرتا ہوں، کوئی اضافی بات، نفل، ذکر، صدقات، کوئی اور نیکی مجھے نظر نہیں آئی جو آپ کرتے ہو اور میں نہ کرتا ہوں، کیا بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو راز ہے، کہا اور تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی ہو سکتی ہے تو شاید ایک بات ہو، ہر رات سونے سے پہلے ہر مومن کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، صاف کر کے دیکھیے ذرا، جس نے گالیاں دی ہیں اس کے لیے دل میں دعا دے کر دیکھیے، اللہ اس نے دی تھی گالیاں، برا بھلا مجھے کہا تھا، غلطی سے کہہ دیا، تیرا بندہ ہے، جہاں میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، جس نے رشتہ داری میں کوئی گڑبڑ کی تھی اس کو بھی معاف کرنا سیکھی، جس نے مال میں کوئی ڈنڈی ماری تھی اس کو بھی معاف کرنا سیکھی، دل صاف کر کے تو دیکھیے، یہ دل کے اندر جو کدورت پالی ہے، دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو کیوں دے رہے ہیں؟ افشوا السلام بینکم، مدینہ کی ریاست کا پہلا چارٹر، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سلامتی کے پیغام کو عام کرو، اور اس سلامتی کے پیغام میں السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام۔ کوئی آپ کے پاس آ جائے کہ پیچھے بڑی غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، ہم کہتے ہیں چھوڑو تمہیں کون معاف کرتا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارے ساتھ سب کچھ کر کے آج تم صوفی ساتھ بڑھ گئے، اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے رہے اب آ کے تمہیں سمجھ آ گئی، کوئی نہیں ہم نے معاف کر، ایک دم سے ہم اللہ رب العزت کے جو فیصلہ کرنے کے اور انصاف کرنے کا جو منصب ہے اس پر اپنے آپ کو فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انصاف ہوگا
اور جو بڑی اہتمام سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ کی عدالت میں انصاف طلب کریں گے، بڑی جرأت کا کلمہ ہے، اللہ کی قسم بڑی جرأت کا کلمہ. مجھے نہیں سمجھ آتا یہ جملہ. اللہ کی عدالت میں یقیناً انصاف ہونا ہے، اور وہ ہر معاملے میں ہونا ہے. پھر وہ حدیث سنی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تھا زندگی میں کوئی خاص نیکیاں نہیں کی تھی، قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہوا، کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں لے کے آیا. کہا یاد کر کوئی نیکی تو ہوگی، کوئی بات تو ہوگی. کہا اللہ تعالیٰ کاروباری آدمی تھا، کاروبار ہی کرتا رہتا تھا، بہت زیادہ کوئی نیکی نہیں تھی. ہاں ایک بات ضرور ہے، لین دین کے معاملات میرے چلتے رہتے تھے، میں اس لین دین میں تیرے بندوں کے ساتھ نرمی برتتا تھا، جو ہیلے بہانے کرتا تھا اس کو مہلت دے دیتا تھا، جس کا یقینی طور پہ پتہ چل جاتا کہ بہت کمزور غریب ہو گیا ہے، دے ہی نہیں سکتا، اس کا معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مخاطب کر کے، اگر تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ اتنی رحم دلی کر سکتا ہے، میں رب العالمین ہو کر تیرے ساتھ یہ رحم نہیں کر سکتا، جا اس بات پہ معاف کی. وعلیکم السلام کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں. کوئی معافی مانگ کر آ جائے، لمبیاں نہ لگائیں، نہیں تم تحریر لکھ کر دو، نہیں تم دل سے نہیں مانگ رہے، نہیں تم سچی طور پہ نہیں کہہ رہے، تم ویسے اپنے کسی مطلب کے طور پہ کہہ رہے ہو. اتنا چھوڑا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دے دی، کوئی آ کر آپ کے منہ پر کہتا ہے کہ جی یار مجھے معاف کر دو، چاہے جھوٹے منہ ہی کہتا ہو، لمبا نہ کریں، فوری طور پر کہیں اللہ کے لیے معاف کیا، ختم کی بات، باقی معاملہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو. صحابہ نے یہ سبق سیکھا تھا. اور اس کے بعد ایک درخت، دو بندے چل رہے ہوتے، بیچ میں ایک درخت آ جاتا، یہ درخت سے دائیں اور بائیں سے گزرتے ہوئے واپس جب ایک دوسرے کو ملتے پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتا وعلیکم السلام. یہ سبق پکا کر لیا ہے ہم نے، نہ تجھے مجھ سے کوئی نقصان ہوگا نہ مجھے تجھ سے کوئی نقصان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبق کو حجۃ الوداع پر بالکل پختہ کر دیا تھا. وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں لمبی حدیث پوری نہیں بیان کرتا. آپ نے پوچھا تھا آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، پھر خود بیان کیا کہ آج جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے، یہ مکۃ المکرمہ ہے، یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا جس طرح یہ ساری چیزیں حرمتوں والی ہیں، بالکل تمہاری جان، مال اور آبرو بھی اسی طرح اللہ کے نزدیک حرمت والی. اور آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عظمت دی ہے، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کر ہے. کعبے کے غلاف کے دھاگوں کو تبرک کے طور پر وہاں سے اٹھا کر لانے والے اور آنکھوں کو لگانے والے، چوم چوم کر دیواروں کو چاٹنے والے، اور ایک مرتبہ جس کا ہاتھ وہاں لگ جائے اس کو باسعادت سمجھنے والے، اگر وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی کعبے کا غلاف پھاڑے، اس کے پتھروں کو اکھاڑے، تو لوگ تکہ بوٹی ایک کر دیں. لیکن اس سے زیادہ حرمت والی اللہ کے نزدیک مومن کی عزت کے ٹکڑے ٹکڑے ہم کرتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. افشوا السلام بینکم، سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ، آپس میں سلامتی کو عام کرو. آج یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو تہیہ کریں، کچھ ہو جائے، میرے ارد گرد جتنے مسلمان مومن ہیں، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آج سے اس کی جان، مال، عزت اور آبرو مجھ سے محفوظ. تھوڑی سی انشاءاللہ کی آواز آئی. جنت میں سلامتی کے ساتھ جاننا ہے نہیں جانا، تو پھر یہ کرنا پڑے گا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. یہ اعلان ہے، مدینہ کی ریاست کی بنیاد اس بات پر رکھی جا رہی ہے
کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور میرے پڑوسی کا پیٹ خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے رات کو سویا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ اطعام الطعام، حدیث کفارات بڑی معروف حدیث ہے محدثین کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ سوالات کیے، پھر آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، فیما یختصب الملأ الاعلی، اللہ کے مقرب فرشتے کس بات میں مباحثے میں لگے؟ اس میں کچھ کفارات تھے اور کچھ درجات کو بلند کرنے والی باتیں تھیں۔ تو جو باتیں انسان کے درجات کو بلند کر دیتی، اور درجات کی بلندی کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیجیے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں بندے کا درجہ بلند ہو گیا، جنت کے 100 درجات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک درجے کا جنتی اوپر کے درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جس طرح تم دنیا کے اندر اوپر فضا میں ستاروں کو دیکھتے ہو، اور اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دنیا اور آسمان دنیا کے درمیان فاصلہ، اتنا ہی ایک درجے سے دوسرے درجے میں فاصلہ۔ یہ ہے درجات کی بلندی، کہ کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا درجات کی بلندی میں سے کرنے کی حاصل کرنے کی جو کام ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ کھانا کھلاؤ، اور صرف غریبوں کا نہیں ہے، ہر کسی کو کھلاؤ، اعزاء اقرباء کو بھی کھلاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اللہ کی خاطر کھلاؤ۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ریاست مدینہ کا یہ دوسرا پیغام وسائل کے اوپر میں سانپ بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے مال کے اندر دوسروں کا حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ فرماتے ایمان والوں کے مال میں ایک معلوم حق ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے میرے اس مال میں کسی اور کا حق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سوال کرنے والا بھی ہے، وہ ہے جو سوال تو نہیں کرتا لیکن محروم ہے، ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس تک پہنچنا پڑے گا، اس کو کھانا پہنچانا پڑے گا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ وہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو کھڑا کریں گے اور کہیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہے گا یا رب، تو رب العالمین، ساری کائنات کو دینے والا، تجھے تو بھوک لگتی نہیں، تو کیسے بھوکا ہو سکتا؟ اللہ فرمائیں گے تیرے پڑوس میں فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو جا کر اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ یہ پھر کہے گا رب العالمین تجھے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیرے قریب میں ایک شخص تھا جو سردیوں میں راتوں میں ٹھٹرتا رہا، اگر تو جا کر اس کے اوپر ایک کمبل، ایک چادر رکھ دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اور میرے بھائی یہ دین تو وہ ہے جس نے اتنی آسانی پیدا کی ہے۔ ایک بدکار عورت اللہ کی مخلوق میں سے حقیر مخلوق کتے کو پانی پلاتی ہے اور اس پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے والا تو کتنا بڑا اللہ کا ولی۔ مال ہے، دل نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا انما الغنی غنی النفس، امیری، غنی ہونا یہ زیادہ پیسے سے نہیں آتی، یہ دل کے غنی ہونے سے آتی۔ جس کا دل غنی ہو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو سخی ہے یہ اللہ کے بھی قریب ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہے۔
اور جنت کے بھی قریب ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بخیل ہے یہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ اس بخل کو نکالیے، اور جمع کر لوں اور جمع کر لوں، کہیں میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے تو اس وقت کے لیے بچا لوں، اولاد کے لیے کچھ بنا لوں، کچھ بن گیا تو چلو 2 بیٹے ہیں ان کے لیے 2 گھر بنا لوں، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بنا لوں، مشکل وقت کے لیے کچھ رکھ لوں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ کے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان کو کہیں ضرورت سے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دو۔ اور قاعدہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرتا معافن فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس حال میں صبح کرتا ہے اس کے جسم میں عافیت کا معاملہ ہے، کوئی موذی مرض نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے لاغر ہو چکا، محتاج ہو چکا، دوسروں کے ہاتھوں میں پڑا ہوا، اپنے ہاتھوں پیروں پر سالم ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، عافیت ہے جسم کے اندر۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس ایک دن کا 3 وقت کا کھانا اس کے گھر کے اندر موجود ہے، کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، مہینے کا راشن نہیں، آج کے دن کا، کل کا کوئی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آج کے دن کا راشن موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو تو سمجھ لینا چاہیے اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے آگے رکھ دی۔ ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس مہینے مہینے کا، سالوں کا راشن۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر کے وعدے دیتا، ڈراوے دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تمہیں اپنے خزانوں کی چابی بھی دے دے، اپنے سارے خزانوں کا مالک بنا دے، کتنے خزانے ہیں اس کے؟ ساری دنیا کے سب لوگ، سب مخلوقات اپنی مرضی کی خواہشات کر کے سب کچھ طلب کر لیں، اللہ ان کو ان کی مرضی کا سب کچھ دے دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبوئیں تو ایک باریک قطرہ اس سمندر میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں اپنے خزانوں کا بھی مالک بنا دے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم ختم ہونے کے ڈر سے ان خزانوں کے اوپر بھی سانپ بن کے بیٹھ جاؤ اور انہیں بھی نہ خرچ کرو کہ یہ ختم ہو جائیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بربادی ہو گئی تمہاری، ہلاکت میں پڑ گئے، تم قبروں میں پہنچ چکے، لیکن زیادتی کی، کثرت کی طلب، اور مل جائے اور مل جائے، یہ حرص ختم نہیں ہوتی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں انسان پیسے کی محبت میں بڑا شدید ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا اللہ خریدتا ہے تم سے، جو ابھی آیت میں نے پہلے پڑھی تھی، تمہاری جان اور مال کے عوض تمہیں اللہ جنت عطا فرماتا۔ اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات دیکھی ہے، اور کسی لالچ میں نہیں کرتے ہو، اس لالچ میں کرو، جتنا زیادہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو گے اور دوسروں کو اس میں شامل کرو گے، اتنا زیادہ رزق مڑ کر واپس آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا جس مال میں سے صدقہ دیا جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کی رسول کی قسم پہ بھی یقین نہیں، اس میں سے بھی، اس صدقے میں سے بھی جو سب سے تیزی سے لوٹ کر واپس آتا ہے، جو لوگ کھانا کھلانے والے ہیں جتنی تیزی سے وہ ترقی کرتے میں نے کسی اور کو نہیں کرتے دیکھا۔ اللہ کی قسم بیان کر رہا ہوں، اگر میرے پاس اس سٹیج پر بیٹھ کر نام لینے کی گنجائش ہوتی میں آپ کو نام لے لے کر بتاتا، میرے پاس ایسی مثالیں موجود۔ کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اتنے حریص ہیں، اتنے بخیل ہیں، پتہ چل جائے باہر کسی کی آواز آئی ہے، کنڈی لگا کے روٹی کھاتے، کنڈی لگا کے۔
وہ کیسی قوم ہوگی جس کی مائیں اپنے بچوں کو لنچ باکس بند کرتے ہوئے کہتی ہیں یہ سارا خود ختم کرنا ہے، خبردار جو کسی اور کو شیئر کرایا۔ جس قوم کی ہم یہ تربیت کرتے ہیں کہ گھر سے ملنے والی ڈبل روٹی بھی وہ کسی کو نہیں دے سکتا، وہ بڑے ہو کر اور کیا دے گا۔ عبدالستار عیدی کا انٹرویو سن رہا تھا، کہنے لگا ماں روزانہ 2 روٹیاں پکا کے دیتی تھی اور اس بات کی تنبیہ کرتی تھی خبردار جو تو نے 1 روٹی اضافی جو ہے وہ خود کھا لی، یا یہ کہ واپس لے آیا، یہ 1 روٹی تو نے کھانی اور ساتھ والی ضرور اپنے کسی دوستوں میں سے کسی کو کھلانی۔ کہاں پہنچا بندہ؟ یہ تربیت ہے، اپنے گھروں سے شروع کیجئے، دینے والا بنائیے، دینا سکھائیے، گٹی کے اندر ڈالیے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اور اشفاق احمد کی بات مجھے اکثر یاد آتی، میں ضرور بیان کر دیتا ہوں۔ کسی بھی انسان سے اچھی بات مل سکتی، فتویٰ کوئی نہ لگایا، ایک تو ہمارے ہاں مفتی بھی بڑے ہوتے۔ اس نے کہا میں بابا جی کے ساتھ جا رہا تھا رکشے میں، ایک جگہ ہم اترے، ہمارا کرایہ 40 روپے بنا، میں نے 50 روپے دے دیے رکشے والے کو، کہتا میں نے اپنی طرف سے بڑا احسان مارا کہ 10 روپے اضافی دی۔ جب نیچے اتر کے میں آیا تو بابا جی نے پوچھا ہاں بھائی پت پیسے دے دیتے نے؟ میں کہا جی ہاں جی دے دیتے نے۔ کیا کنے دیتے نے؟ میں کہا جی 40 روپے بن دے سن، 50 دیتے نے۔ میں کہا پتر زیادہ دے دینے سن۔ میں کیا بابا جی 10 روپے زیادہ ہی دیتے سن۔ کہتے بابا جی کہنے لگے پتر ہور زیادہ دے دینے سن، تو بھی تے دیتے ہی چو دینے سن۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ فلسفہ سمجھ لیں، جو میری اور آپ کی جیب میں پڑا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ رب نے صرف ہماری جیب میں اس لیے ڈالا ہے دوسروں تک تلاش کر کر کے ہم نے پہنچانا۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ وسعت دے دی ہے، یہ سبب بنا دیا ہے کہ ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، کوئی مسکراہٹ ہو، کوئی مال ہو، کوئی آسانی ہو، کوئی نمبر ہو، کوئی رستہ بتانا ہو، کوئی خیر کی بات ہو، کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کا کروڑ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لائن میں لگ کے لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ ان کی شکل، آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہاتھ، ہتھیلیاں، نسب حسب سب کچھ ہمارے جیسا ہے، اللہ کی قسم۔ جو لائن میں لگ کر 2 وقت کی روٹی کسی سے لے رہا ہے، میں اور آپ بھی وہاں کھڑے ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ نے نہیں کھڑا کیا تو اللہ کا خوف اختیار کریں۔ یہ ریاست مدینہ کا دوسرا چارٹر ہے، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، بھوکا نہیں چھوڑ سکتے لوگوں کو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی یہ لفظ جو ہے نا اس کو سمجھ لے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر آگے ان سے ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے آگے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے اس زمین میں بسایا۔ انسان کو اس روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ اللہ نے جو دیا ہے وہ رحم کا رشتہ، کہ اس دنیا میں جو نسل چلی ہے وہ حضرت حوا کے رحم سے باہر نکل کے آئی۔ یہ جتنے رشتے ہم سب کے اندر موجود ہیں، ہماری جتنی رشتہ داریاں ہیں رحم کی بنیاد پر قائم ہوتی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحم کے یہ رشتہ داری قائم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، ایسے لٹکا ہوا ہے، اور سارا وقت ایک دعا کرتا اور ایک بد دعا کرتا۔ دعا یہ ہے یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کے سارے کام جوڑ،
اور جو مجھے توڑے اور کاٹے تو اس کے سارے معاملات توڑ اور کاٹ دے۔ جس مخلوق کو اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر کے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دعا بھی کرے بد دعا بھی کرے، اللہ نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ہم پریشان ہیں، ہمارے معاملات ہی سیدھے نہیں ہوتے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہر وقت ہمیں لگتا ہے ہمارے اوپر کسی نے جادو اور ٹونا کیا ہوا ہے، اور سارا الزام رشتہ داروں پر ہے کہ فلاں نے کیا ایسے ہوا ویسے ہوا، وہ ایسا کرتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ ہر طرف کی شر کو محسوس کرنے کے بعد ہمارا فیصلہ یہ ہوتا ہے ہم نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق نہیں رکھنا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں تو اتنا عرصہ ہو گیا وہ کار ہی نہیں گیا۔ سگے بھائی سال ہا سال بیت گئے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، رشتہ داری کو کاٹ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم خیر اور برکتیں سمیٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مدینہ کی یہ ریاست جب قائم ہوگی اس کا تیسرا اصول یہ ہے ہر شخص اپنے رشتہ داری اور اس کے حق کو ادا کرے گا، اس لیے کہ جو شخص اپنی قرابت کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ دور کا کبھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اسی میں امتحان، مومن ہونے کا دعوے دار ہے اور تکلیف پر صبر نہیں۔ آپ دوست بدل سکتے، آپ پڑوسی بدل سکتے، آپ مختلف چیزیں بدل سکتے ہیں، لیکن رشتہ دار بدلے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کر دیے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اسی فیصلے پہ سب سے زیادہ معترض۔ اور یہ ایک ایسا تکبر ہے ہمارے اندر کہ والعیاذ باللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس میں محفوظ ہیں۔ ہمارے نزدیک میں سب سے بہتر ہوں اور ہمارے سارے رشتہ دار بدتر ہیں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تکبر نام ہی اس چیز کا ہے، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ حقیر سمجھنا کیا ہے؟ اور باقی سارے جاہل، باقی سارے ظالم، اگر کوئی انصاف کی بات کرتا ہوں میں ہی کرتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر وہاں جو پہلے بات میں کر رہا تھا معافی کا تو سوال نہیں پیدا ہو، اور رشتہ داری میں بالخصوص سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی۔ تہمت لگانے والوں میں پیش پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار ہے۔ اب یہ رشتہ دار وہ ہے جس کے گھر کا خرچہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ اس کی والدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کرنے والوں میں سے۔ اب تہمت لگی، اتنا بڑا گناہ، اتنی اذیت، ایک ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ام المومنین کی براءت کی آیات نازل فرمائی، سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، پوری آیات ساری 10 آیات نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پتہ چلنے پر کہ جس کی میں کفالت کرتا ہوں، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، میری بیٹی، اور صرف عام بیٹی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مومنین کی ماں ہے، اور وہ جن کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق یہ گمان اور یہ بات، اور پھر صرف گمان نہیں، جا کر لوگوں کے اوپر لوگوں کو بتانا اور باقاعدہ تہمت لگانا۔ آئندہ میں کبھی بھی اپنے اس رشتہ دار پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، فضل والا بنایا ہے،
ان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قسمیں کھاتے پھریں کہ آئندہ وہ فلاں 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 پر خرچ نہیں کریں گے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تمہیں تو چاہیے یہ کہ تم معاف کر دو, صلح کر لو. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ آیات سنتے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا گل تو مولوی صاحب تہاڈی ٹھیک ہے لیکن پھر ساڈا دل بھی تو دکھیا ہے. کہندے تے تسی ٹھیک ہو لیکن جیڑے ساڈے رشتہ دار نے جڈے وہ بھڑے نے تانوں نہیں پتہ. ایڈے ظالم ہم ہوتے نا یہ بات کہتے اور رسول دے گھر والے نوں بھی نہیں چھڑیا, وہ کافر ہی ہو گیا, میں تے تہن نٹ چھڈی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ویسے ہی اذ ہما فی الغار کے منصب پہ, اذ یقول لصاحبی کے منصب پہ نہیں پہنچے. سنتے ساتھ کہتے ہیں آج ابو بکر نے اپنے رشتہ دار کو معاف کیا, اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے, اور میں نے جو قسم اٹھائی تھی میں اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد جتنا پہلے دیتے تھے اس سے دگنا دینا شروع کیا. صلہ رحمی کریں, اور اس کا اصول ہی یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا صل من قطعک, اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے کاٹتا ہے. جی کو جی تو ہر کوئی کرتا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ تو کوئی بدبخت انسان ہے جو احسان کا بدلہ بھی احسان سے نہیں دیتا. جو اچھا کر رہا ہے اس سے تو آپ نے اچھا کرنا ہی ہے, جو اچھا نہیں کر رہا اللہ کی رضا کا تو وہاں پتہ لگے گا. ہمارے یہاں عموماً ایک بات کہی جاتی, نیکی کا دور ہی نہیں رہا, نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. کیوں بھائی؟ او بھائی لوگ جو ہے نا وہ کچھ شکریہ ہی نہیں ادا کرتے, لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے. اگر تو میرے بھائی یہ ساری نیکیاں لوگوں سے ہی جو ہے وہ بدلے وصول کرنے کے لیے کی تھیں تو پھر تو زمانہ نہیں رہا نیکی کرنے کا, کہ لوگ تو بدلہ نہیں دیتے. اور اگر اللہ کی رضا کی خاطر کی تھیں تو قیامت تک اس کا زمانہ موجود ہے اور وہ ضائع نہیں ہوگی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. کیا خیال ہے, کسی رشتہ دار کو معاف کرنے کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں سوچے, آج یہ یقین کریں بڑی اللہ کی طرف سے خیر لے کر جائیں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ خود محسوس کر لینا اپنی زندگی میں. اگلے سال جب آؤں گا نا تو بتانا بھی مجھے کہ ہاں مجھے خیر ملی, نہ ملی تو پکڑ لینا. آج یہاں نیت کرو یہاں بیٹھ کے, میں سب سے پہلے کرتا ہوں, کسی کا نام جو دل میں موجود ہے نا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میں اپنے دل میں اس پہ اعادہ کرتا ہوں. جس نے میرے ساتھ جو زیادتی کی, آج یہاں اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے سب کو اللہ کی خاطر معاف کی. کر دیں آپ بھی معاف, کچھ نہیں جائے گا زندگی میں. یقین کرو آج میٹھی نیند سو, کچھ نہیں گیا, کسی نے کچھ نہیں لے کے گیا کوئی آپ کا. جس نے جو کیا کیا کما لیا, کیا آپ سے چلا گیا؟ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, کچھ نہیں گیا. ایسے ہم نے سوچ کے رکھا ہو میرا پتہ نہیں کیا چلا گیا, کچھ نہیں جاتا, کچھ نہیں جاتا. جو میرے اور آپ کا حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عبداللہ ابن عباس, اے میرے چچا کے بیٹے, میرے چچا زاد بھائی, میں آپ کو ایک سبق سکھاتا ہوں, وہ سبق سیکھ کر جانا. اعلم, پکی طریقے سے یہ بات جان لو, ان الدنیا لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا وقد كتب اللہ لک. ساری دنیا جمع ہو جائے, آپ کا کوئی فائدہ کرنا چاہے, نہیں کر سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھا. وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, مل کر آپ کا کوئی نقصان کرنا چاہے, ہرگز نہیں کر سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے اتنا جتنا ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے. علیہ توکلنا, ہم اس اللہ پر بھروسہ کرتے. توحید کا تقاضا تو یہ ہے, یہ بات سکھائی ہے مدینہ کی ریاست میں.
اللہ کے توحید کا اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ایک دوسرے کی قرابت کا بھی خیال نہ رکھیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے پر تیار نہ ہو، اتنی سی وسعت جن کے اندر نہ ہو، وہ دنیا پہ غالب نہیں آ سکتے۔ دنیا پہ غالب آنا ہے، ظرف بڑے رکھنے ہوں گے، دروازے کھلے رکھنے ہوں گے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھ کے انسانوں کی باتوں سے صرف نظر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا غلام نہیں بنانا کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا میں نہیں اس سے بات کرتا، فلاں نے یہ کر دیا میں اس سے بات نہیں کرتا، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی، اور مرتے دم بھی خیال نہیں آتا۔ بڈھے لوگ قبر پر کے اندر ٹانگے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اولاد کو بلا بلا کر مجبور کر رہے ہیں، اور فلاں نو ساڈے جنازے دی کھان نہیں دینا، میری شکل نہیں ویکھن دینی۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے سامنے کیا جواب دینا؟ اور پیچھے رشتہ دار بھی ایسے ہی ہیں، بابا جی کہہ گئے سن جی، کتنے میں نے جنازے دیکھے ہیں، اللہ کی قسم سمجھا کے تھک گئے ہیں۔ بھائی دروازوں پر تن کے کھڑے ہیں، بہنوں کو اندر نہیں آنے دے رہے، بہنیں سامنے جو ہے وہ رل رہی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں جی منہ نہیں دیکھنے دینا۔ کیوں جی؟ بابا جی کی کہہ گئے سن سائڈ میرا منہ نہیں ویکھن دینا۔ خدا کا خوف کریں۔ آخری اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، صلو باللیل والناس نیام۔ یہ ساری باتیں مخلوق سے تعلق رکھتی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ سب کرنا، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب رب کے ساتھ انفرادی تعلق مضبوط ہو، رب کے ساتھ انفرادی تعلق مضبوط ہو۔ جب میں انفرادی تعلق کی بات کرتا ہوں نا تو اس پر تھوڑی سی توجہ کیا کریں۔ ہم میں سے اگر کسی شخص کی کسی بڑے منصب والے کے ساتھ ذاتی دوستی ہو تو اس کی ٹور ہی علیحدہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ سمجھتا ہے اور ارد گرد کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یار بڑا کام دا بندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو مولوی صاحب آج یہاں پر ہمیں باتیں سنانے کے لیے آئے ہیں، ان کی عمران خان کے ساتھ بڑی زبردست دوستی ہے اور عمران خان ان کی نہیں موڑتا، تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اس سے تگنے لوگ یہاں پر عرضیاں اور جو ہے نا اور کاغذ لے کر بیٹھے ہوں، اور صرف اس چکر میں کہ جی ساڑی کوئی اگے، کیوں؟ پتہ ہے جی اس کا انفرادی تعلق ہے۔ آج ذرا یہاں پر بیٹھ کر میں اور آپ ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں، ہمارے رب کے ساتھ ہمارا کوئی انفرادی تعلق ہے؟ آدھی دنیا کو تو دین کے ٹھیکیداروں نے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ اللہ کے حضور ڈائریکٹ جا سکو، تمہیں تو ہماری سیڑھی پکڑ کے جانا پڑنا، تمہاری ہم تک اور ہماری اوپر تک۔ کیوں بھائی؟ آپ میں کیا لگا ہوا ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کوئی 2 کان ایکسٹرا ہیں، آپ کے پاس سگنل زیادہ آتے ہیں، آپ کی کنیکٹیویٹی زیادہ بہتر ہے، ہماری نہیں ہو سکتی؟ نہیں بس یہ بات سمجھ لو، سوال کرنا گستاخی۔ تو آدھے سے زیادہ لوگ تو ادھر ہیں، جو بچے کچھے اللہ کی توفیق سے کھینچ کھانچ کر اللہ کے دربار میں پہنچائے تھے ہمارے علماء نے یہ شکوہ کیا تھا، ہم نے تمہیں غیر اللہ سے مانگنے سے منع کیا، تم نے اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کا رہنے والا ہر شخص راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا ایک انفرادی تعلق بنائے گا۔ امام الانبیاء اعلان کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون تھا جو لوگوں کو یہ کہتا تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں، تمہاری مجھ تک ہو، میری اللہ تک۔ اور اس وقت تو آپ زندہ بھی تھے، اس دنیا کے اندر موجود تھے، یہ حرام بھی نہیں تھا، اور صحابہ کرام آ کر آپ کو کہتے بھی تھے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، یہ دعا کریں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلو باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کو یہ بتاؤ، یا اللہ یہ میں ہی ہوں جو صبح تیری رضا کی خاطر سلامتیاں پھیلاتا تھا، یہ میں ہی ہوں جو تیری رضا کی خاطر لوگوں کو روٹیاں کھلاتا تھا، یہ میں ہی ہوں جو رشتہ داروں کی سختیاں برداشت کرتا تھا۔ آج یہ تیرے سامنے پیش ہو کر یہ تجھے رپورٹ پیش کرنے آیا ہوں، یہ پورا دن کر کے آیا ہوں، تو قبول کر لے۔ کسی عمل پر نازا نہ ہو،
کہ سب کچھ اس کی توفیق سے ہے۔ اور سلف صالحین کے متعلق آتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے راتوں کو تنہائی میں جب اللہ کے حضور پیش ہوتے، کہتے یا اللہ یہ میں وہ آیا ہوں جسے تو جانتا ہے، وہ نہیں جسے لوگ جانتے۔ تو جانتا ہے میں کس قسم کا ہوں، لوگ سمجھتے ہوں گے علامہ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، فلاں ہیں، یہ مجھے پتا اور میرے رب کو پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ یا اللہ میں اس حیثیت میں تیرے سامنے آیا ہوں اور آ کر تجھ سے بھکاری بن کر سوال کرنے آیا ہوں۔ میری بہت ساری حاجات ہیں، میری بہت ساری ضروریات ہیں، میرے بہت سارے مطمع نظر ہیں، میں یہ کام ٹوٹے پوٹے کر سکا، میں صحیح طریقے سے نہیں کر سکا، میرا دل بات سننے کے باوجود آمادہ نہیں ہوا، میرے دل سے بخل نہیں نکل رہا، میرے دل سے کسی کے لیے کینہ نہیں نکل رہا، رشتہ داروں کو معاف کرنے کی طرف نہیں آ رہا۔ میرے مالک میرا دل کھول دے، مجھے سمجھ تو آ گئی ہے، کرنے کی طرف آنے کے لیے مجھے تیری توفیق کی ضرورت ہے۔ جھولی اٹھا کر تو دیکھیں، مانگ کے تو دیکھیں۔ کتنے نوجوان ہمارے پاس آتے کہتے ہیں جی اتنا مسئلہ ہے، ہمیں بات بھی سمجھ آ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کچھ کام میں چھوٹتے نہیں، کیا کریں؟ الدعاء سلاح المؤمن، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مومن کا اسلحہ ہوتی ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہوتی ہے۔ فوجی میدان میں موجود ہو، اسلحہ اس کے پاس موجود ہو، دشمن کا حملہ ہو، گولیاں برس رہی ہوں، اور یہ بیٹھ کے کہے کہ میں ہن کی کراں دسو، تو میرے بھائی اس اسلحے کو استعمال کرو، رب کے حضور جھولی اٹھا کر اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھ سے فلاں کام نہیں ہو رہا، تیری توفیق کے بغیر کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ کے رسول دعا سکھا کے گئے ہیں، یا اللہ میں آپ سے نیکی کرنے کی، خیر کے رستے پر چلنے کی توفیق مانگتا ہوں، و ترک المنکرات، منکرات کو، گناہ کے کاموں کو، غلط چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت مانگتا ہوں۔ یہ مانگیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدے کر کے آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ مطمع نظر یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ چار باتیں پیدا ہو جائیں جس بندے کے اندر، جو اس نظریے کے مطابق زندگی جیے، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا۔ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا کیا ہے، یہ بھی ایک پورا تفصیل طلب موضوع ہے، آئندہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یاد رکھیے گا، اس پر بات کریں گے کہ یہ چار باتیں جس کو مل جائیں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں، تدخل الجنت بسلام، جنت میں تو بہت سارے لوگ داخل ہوں گے، لیکن بڑی بڑی گھاٹیوں سے گزر کے داخل ہوں گے، بڑی بڑی مشکلوں سے گزر کے داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جائے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی وہ میری غلطی اور کمی اور کوتاہی، اللہ اس سے صرف نظر فرمائے۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر اور برکتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے خیر اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا یہ آپ کی توفیق سے کہا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے آخرت کے لیے توشہ آخرت بنا۔ یا اللہ اس کو بیٹھنے کو، اس سننے کو، اس کہنے کو توشہ آخرت بنا۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور، بڑے خطا کار، بڑے گناہ گار، لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ میرے مالک ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، میرے مالک ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے آپ ہماری حالت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے کلمات کو اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح یہ سارے سامعین میری بات کو سن رہے ہیں۔ ہم سب کا ایمان اور یقین ہے بالکل اس سے بہتر اور اس سے کہیں زیادہ آسانی سے آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر، آپ کے بندے، آپ کی بندیاں، آپ کے وہ بندے جن کے بال سفید ہو گئے، جن کے بارے میں آپ نے خود کہا ہے، جن کے سفید بال اور وہ ہاتھ اور لرزتے کانپتے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھ جاتے ہیں، آپ کو حیا آتی ہے کہ آپ ان کو خالی لوٹا دیں۔ یا اللہ وہ ہاتھ اٹھا کر ہم آپ کے سامنے سوال کرتے ہیں، ہمارے اگلے پچھلے، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما۔ یا اللہ آج اس مجلس کو ہمارے لیے کفارے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے کفارے کا سبب بنا دے، اتنا اخلاص ہماری اس مجلس میں ڈال دے کہ یہ ایک مجلس ہمارے لیے جنت میں سلامتی سے داخلے کے لیے کافی ہو جائے۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی استطاعت ہے۔ یا اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہمارے لیے نیکیوں کا رستہ آسان فرما دے۔ یا اللہ برائیوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ ایمان کو ہمارے دل کے اندر مزین کر دے۔ یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر محبوب بنا دے۔
کفر اور عصیان کے کاموں کو ہمارے اندر ناپسندیدہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہر طرح کی خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، رزق حلال طیب واسع عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سوا ہر کسی کی ہر قسم کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے سوا ہر کسی کی ہر قسم کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے۔ یا اللہ بہترین اخلاق والا بنا دے۔ یا اللہ برے اخلاق اور برے کردار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو وسیع فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی اخروی منزلیں آسان فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیچھے بھی ایسے لوگ چھوڑنا جو ہمارے لیے دعائیں کریں اور اخلاص کے ساتھ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یا اللہ ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، خیر اور برکتوں والی، علم و عمل والی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمانا۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس حال میں ہمیں لے کر جانا، ہم آپ سے راضی ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہمیں آپ کی ملاقات کا شوق ہو، آپ کو ہماری ملاقات کا شوق ہو۔ یا اللہ کلمہ طیبہ نصیب کر کے عافیت کے ساتھ دنیا سے لے کر جانا۔ یا اللہ ہم ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، ہر اس شر سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ یا اللہ یہاں پر موجود حاضرین کے دلوں میں جو جائز خواہشات اور تمنائیں ہیں اور حاجتیں ہیں، اللہ سب قبول فرما۔ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے لیے نیک بر عطا فرما، جو نیک اولاد سے محروم ہے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو حاجات ہیں آپ ہم سے زیادہ بہتر ان حاجات کو جانتے ہیں، خیر اور عافیت کے ساتھ ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔